أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. چند جمعے پہلے تک عملی اصلاح کے طریقوں کے بارے میں نے چند خطبات دیے تھے. جن میں یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ حضرت السلام نے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کو اور معرفت اور محبت الہی کے کیا طریق بتائے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ نے کس طرح رہنمائی فرمائی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا تازہ کلام اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں جو معجزات و نشانات دکھائے ہیں وہ کس شان سے پورے ہوئے. یہ سب باتیں ایسی ہیں جن کا علم ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ باتیں ہمارے ایمان اور ہمارے عمل میں ترقی کا باعث بنے. آج اس سلسلے میں حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات اور ارشادات کے کچھ نمونے پیش کروں گا جس میں معرفت الہی کے بارے میں آپ نے رہنمائی کی. صرف اس زمین میں ہی آپ کی تحریرات پیش کی جائیں تو 20 سے اوپر کے گہرائی میں جائے تو سینکڑوں صفحات میں اس بارے میں مل جاتے ہیں. تاہم جیسا کہ میں نے کہا کہ بطور نمونہ چند اقتباسات آج آپ کے سامنے رکھوں گا جو اس بارے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ معرفت الہی کیا ہے. انبیاء اور اولیاء کا تو اس میں ایک مقام ہے ہی. ایک عام مسلمان کو بھی اس کا کیا معیار ہونا چاہیے. میں نے کوشش کی ہے ایسے حوالے لینے کی جو آسان ہوں لیکن بعض حوالے مشکل بھی ہو سکتے ہیں سمجھنے. بہرحال خدا تعالیٰ کے تک پہنچنے کے طریق کی رہنمائی کرتے ہوئے تقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے دو چیزوں کا محتاج ہے. اول بدی سے پرہیز کرنا، نیکی کے اعمال کو حاصل کرنا. اور محض بدی کو چھوڑنا کوئی ہنر نہیں ہے. بس اصل بات یہ ہے کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے یہ دونوں قوتیں اس کی فطرت کے اندر موجود ہیں. ایک طرف تو جذبات نفسانی اس کو گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں اور دوسری طرف محبت الہی کی آگ جو اس کی فطرت کے اندر مخفی ہے وہ اس گناہ کے خس و خشاک کو اس طرح پر جلا دیتی ہے جیسا کہ ظاہری خس و خشاک کو جلاتی ہے. مگر اس روحانی آگ کا افروختہ ہونا جو گناہ کو جلاتی ہے یعنی اس کو بھڑکایا جانا جو گناہوں کو جلاتی ہے معرفت الہی پر موقوف ہے. معرفت الہی ہوگی تو کبھی جل سکتی ہے. اسی پر یہ منحصر ہے کیونکہ ہر ایک چیز کی محبت اور عشق اس کی معرفت سے وابستہ ہے. جس چیز کی حسن اور خوبی کا تمہیں علم نہیں تم اس پر عاشق نہیں ہو سکتے. بس خدائے عز و جل کی خوبی اور حسن و جمال کی معرفت اس کی محبت پیدا کرتی ہے اور محبت کی آگ سے گناہ جلتے ہیں. مگر
سنت اللہ اسی طرح پر جاری marifeti ہے onun sevgisini کہ yaratır. معرفت عام Ve لوگوں کو sevgi ateşiyle نبیوں کی günahlar معرفت yok olur. ملتی ہے Ancak اور Allah-u ان Teala'nın کی روشنی sünneti سے böyledir. وہ O روشنی حاصل marifet کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو دیا گیا genel insanlara وہ اس کی peygamberler پیروی میں vasıtasıyla nasip سب olur کچھ ve پا لیتے onların ہیں. پھر آپ نے ışığıyla یہ بھی واضح onlar فرمایا کہ میں ışıklandırılırlar. نے تمام مذاہب کا گہرائی سے مطالعہ کیا، Ve onlara جائزہ لیا verilen ile اور her اس کے şeyi بعد elde ederler. میں اس نتیجے پر Ben پہنچا ہوں bütün کہ اس وقت dinleri detaylı olarak اسلام ہی inceledim. ہے جو خدا Ve تعالیٰ ondan کی sonra حقیقی ben şu معرفت neticeye vardım. ہر زمانے میں Şu anda پیدا کر سکتا ہے، ancak İslam'dır. کیونکہ Allah-u Teala'nın gerçek marifetini her zamanda yaratabilen یہی ایک ایسا مذہب ہے bir dindir. İslam dini. جس کی نبی بھی زندہ ہے، جس کی تعلیم زندہ ہے، Çünkü ancak bu öyle bir اور dindir آن ki حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت onun peygamberi dahi اور پیروی diridir, میں onun talimatı اللہ diridir تعالیٰ نے فرمایا ہے ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi اللہ تعالیٰ کا کلام بھی اتر سکتا ہے ve ona اور انوار itaat الہی ederek Allah-u Teala کے dedi ki دروازے بھی کھل سکتے ہیں اور ان سے فیض پا سکتے ہیں. size Allah-u Teala'nın kelamı dahi inebilir ve پھر ilahi nurların اس kapıları بات dahi کی وضاحت açılabilir فرماتے ہوئے ve ondan feyiz کہ اسلام کی bulabilirsiniz. حقیقت اور معرفت الہی کا ایک تعلق ہے. آپ فرماتے Bunu ہیں açıklarken کہ علم اور معرفت کو İslam'ın خدا gerçekliği ve تعالیٰ نے marifeti ilahi حقیقت bir اسلامیہ کے alakası حصول کا vardır. ذریعہ ٹھہرایا Der ki اور اگرچہ علم ve حصول marifet حقیقت اسلام بھی کے اللہ وسائل تعالیٰ اور بھی ہیں، gerçek حصول İslamiyet'in حقیقت gerçeğini اسلام elde کے etmenin bir وسائل yolu اور بھی olarak ہیں، denetmiştir. جیسے صوم و صلات İslamiyet'in اور دعا gerçeğini elde etmenin اور başka تمام yolları احکام dahi vardır. الہی جو 600 سے بھی کچھ Mesela زیادہ ہیں، oruç ve لیکن namaz ve dua ve علم bütün میں Allah-u عظمت Teala'nın و buyrukları وحدانیت ki ذات اور 600'den dahi معرفت biraz شمول fazladır. صفات Ancak جلالی و جمالی حضرت باری عزا وجل عزا Allah-u Teala'nın tek oluşunun اسمه yüceliği ve onun güzel وسیلت الوسائل sıfatları اور سب کا موقوف علیہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا علم، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا علم، bütün yolların yoludur. اللہ تعالیٰ کے نشانوں کی معرفت Allah-u حاصل Teala'nın کرنا، yüceliğini bilmek, اللہ تعالیٰ کی صفات Allah-u کی معرفت Teala'nın حاصل کرنا، vehdaniyetini, tek oluşunu bilmek, Allah-u Teala'nın alametlerini, یہ سب marifetini elde etmek, Allah-u بات پر Teala'nın sıfatlarının ان کا marifetini انحصار elde ہے. etmek. اور یہی یہ ذریعہ ہیں Bütün bunlar کہ اللہ تعالیٰ کی şuna bağlıdır bunlar کو ve bunlar bir yoldur. اس طرح جانا جائے Bunlarla جس طرح اس کا حق ہے پہچانے جانے کا. کیونکہ جو شخص فرمایا کہ جو شخص غافل insan دل Allah-u Teala'yı اور معرفت tanıyabilir. الہی سے Nasıl بکولی onu بے tanımanın نصیب hakkı ہے، ise. وہ کب توفیق پا Çünkü سکتا her ہے kim کہ صوم gafil و bir صلات kalp جلالہ ile ve marifeti یا دعا ilahi کرے ile tam یا olarak bir اور nasip خیرات کی olursa طرف مشغول ہو. ne zaman o ان سب اعمال صالحہ کا tutabilir محرک ve namaz تو kılabilir. معرفت ہی ہے. Ya dua edebilir ya diğer اور یہ hayırlara تمام دوسرے yönelebilir. وسائل دراصل اسی کے Bütün bu پیدا ameli کردہ اور salihinin اسی کے teşvik بنیاد edicisi بنات ہیں، یعنی کہ اس marifettir. کے بچے Ve ہیں. bütün bu diğer اور yollar, ابتدا اس vesileler bunun معرفت کی برتو yarattığıdır. اس میں رحمانیت سے ہے، Ve bunun çocuklarıdır. یعنی اللہ تعالیٰ کی Ve bu معرفت کی marifetin جو ابتدا ہے başlangıcı وہ اس کے Rahman اسم یا اس کا صرف جو ہے ismindendir. رحمانیت کی اس سے ہے، Yani Allah-u نہ Teala'nın کسی عمل سے نہ کسی marifetinin دعا سے، başlangıcı بلکہ Allah-u بلا Teala'nın onun علت sırrı فیضان Rahmaniyet سے ismindendir. صرف ایک Amel موت ہے، ve duaya bağlı değil. بغیر Aksine کسی علت فیضان کے، بغیر کسی فیض پانے کے سبب کے، صرف اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ ملتی ہے اور یہ رحمانیت ہے. belli bir feyzi Yahdi etmenin sebebi meyeşâ olmadan ve yalnız yudillu Allah-u meyeşâ. Teala'nın lütfuyla bu nasip olur insana Teala ve bu فرمایا. rahmaniyettir. مگر پھر Yahdi یہ men معرفت yeşâ ve yudillu men اعمال yeşâ. صالحہ اور حسن ایمان کے اللہ تعالیٰ شمول سے زیادہ demiştir. ہوتی ہے. Sonra bu پہلی marifet بات تو یہ ameli salih کہ معرفت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ve ملتی ہے، hüsnü اللہ تعالیٰ کی imanın رحمانیت سے ملتی ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہو ilavesiyle جب یہ daha da معرفت مل جائے çoğalır. اور اس میں آدمی Yani bu marifet Allah تو پھر Teala کیا کرنا tarafından چاہیے؟ insana nasip olur اعمال Rahman صالحہ oluşu کو جاننے کی vasıtasıyla. ضرورت ہے. Ondan sonra اور ne ایمان olur میں bu marifet insana اور خوبصورتی nasip پیدا کرنے کی olursa ضرورت ondan ہے. sonra ne yapmalıyız? جب ایمان کی خوبصورتی Ameli ہوگی salih اور yapmalıyız. اعمال صالحہ ہوں گے Ve تو imanda پھر اس daha da معرفت میں اضافہ ہوتا güzellik چلا جاتا ہے. yaratmaya çalışmalıyız. Yahán İmanın tak güzelliği olursa ve شمول سے ameli زیادہ ہوتی salih جاتی ہے، olursa یہاں o تک کہ zaman آخر o الہام اور marifet daha کلام da الہی کے çoğalacak. رنگ میں Öyle ki نزول پکڑ کر
تمام صحن سینہ کو اس نور سے منور کر دیتی ہے. اس کا نام اسلام ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت گناہوں سے نجات، نیکیوں کی توفیق، دعا کے معیار کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ کوئی انسان نہ تو واقعی طور پر گناہ سے نجات پا سکتا ہے اور نہ سچے طور پر خدا سے محبت کر سکتا ہے اور نہ جیسا کہ حق ہے اس سے ڈر سکتا ہے جب تک کہ اسی کے فضل اور کرم سے اس کی معرفت حاصل نہ ہو اور اس سے طاقت نہ ملے. اور یہ بات نہایت ہی ظاہر ہے ہر ایک خوف اور محبت معرفت سے ہی حاصل ہوتی ہے. دنیا کی تمام چیزیں جن سے انسان دل لگاتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، ان سے ڈرتا ہے اور دور بھاگتا ہے، یہ سب حالات انسان کے دل کے اندر معرفت کے بعد ہی پیدا ہوتے ہیں. ہاں یہ سچ ہے کہ معرفت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک خدا تعالیٰ کا فضل نہ ہو، اور نہ مفید ہو سکتی ہے جب تک خدا تعالیٰ کا فضل نہ ہو. اور فضل کے ذریعے سے معرفت آتی ہے، تب معرفت کے ذریعے سے حق بینی اور حق جوئی کا دروازہ کھلتا ہے. سچائی پہ نظر بھی آتی ہے اور سچائی کی تلاش کی طرف اور دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اس معرفت کے آنے سے. اور پھر بار بار دورے فضل سے ہی وہ دروازہ کھلا رہتا ہے، دوبارہ اللہ تعالیٰ کا فضل پھر آتا چلا جاتا ہے اور اسی فضل کے آنے کی وجہ سے یہ معرفت کا دروازہ کھلا رہتا ہے اور بند نہیں ہوتا. غرض معرفت فضل کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے اور پھر فضل کے ذریعے سے ہی باقی رہتی ہے. فضل معرفت کو نہایت مصفا اور روشن کر دیتا ہے اور حجابوں کو درمیان سے اٹھا دیتا ہے اور نفس امارہ کے لیے گرد و غبار کو دور کر دیتا ہے اور روح کو قوت و زندگی بخشتا ہے اور نفس امارہ کو امارگی کے زندہ سے نکالتا ہے اور بد خواہشوں کی پلیدی سے پاک کرتا ہے اور نفسانی جذبات کے تند سیلاب سے باہر لاتا ہے. تب انسان میں ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور وہ بھی گندی زندگی سے تب بیزار ہو جاتا ہے کہ بعد اس کے پہلی حرکت جو فضل کے ذریعے سے روح میں پیدا ہوتی ہے وہ دعا ہے. یہ خیال مت کرو کہ ہم ہر روز دعا کرتے ہیں اور تمام نماز دعا ہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ دعا جو معرفت کے بعد اور فضل کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے وہ اور رنگ اور کیفیت رکھتی ہے. وہ فنا کرنے والی چیز ہے، وہ گداز کرنے والی آگ ہے، رحمت کو کھینچنے والی ایک مقناطیسی کشش ہے. وہ موت ہے پر آخر کو زندہ کرتی ہے. وہ ایک تند سیل ہے پر آخر کو کشتی بن جاتی ہے. تیز سیلاب کشتی بن جاتی ہے. ہر ایک بگڑی ہوئی بات اس سے بن جاتی ہے اور ہر ایک زہر آخر اس سے تریاک ہو جاتا ہے. یہ معرفت کا مقام ہے. پھر فرمایا کہ گناہ کی طرف کیوں انسان زیادہ گرتا ہے، نفس ہمارا کیوں دلوں پر قبضہ کرتا ہے. گناہ کو دلیری کی وجہ بھی خدا کے خوف کا دلوں میں موجود نہ ہونا. لیکن یہ خوف کیوں کر پیدا ہو؟ اس کے لیے معرفت الہی کی ضرورت ہے. جس قدر خدا تعالیٰ کی معرفت زیادہ ہوگی اسی قدر خوف زیادہ ہوگا. ہر کے عارف یعنی جو زیادہ عرفان رکھتا ہے وہ اتنا ہی خوف رکھتا ہے، ترساں رہتا ہے. فرمایا اس عمل میں اصل معرفت یہ بات جو ہے اس میں اصل بنیادی چیز جو ہے وہ معرفت ہے اور اس کا نتیجہ خوف. اگر معرفت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی، اللہ تعالیٰ کی حقیقت کا علم ہوگا تو پھر ہی خوف پیدا ہوگا. معرفت ایک ایسی شے ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے انسان ادنا ادنا کیڑوں سے بھی ڈرتا ہے. یعنی جن کیڑوں کے بارے میں انسان کو علم ہوتا ہے تو ان کی حقیقت کیا ہے تو ان سے بھی ڈرتا ہے. فرمایا جیسے اور مچھر کی جب معرفت ہوتی ہے تو ہر ایک ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. بس کیا وجہ ہے کہ خدا جو قادر مطلق اور علیم اور بصیر ہے
اور زمینوں اور آسمانوں کو مالک ہے، اس کے احکام کے برخلاف کرنے میں یہ اس قدر جرات کرتا ہے، اگر سوچ کر دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا صحیح علم ہی نہیں ہے، اس لیے گناہوں کی طرف ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ بہت ہیں کہ زبان سے تو خدا تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اگر ٹٹول کر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ ان کے اندر دہریت ہے، کیونکہ دنیا کے کاموں میں جو مصروف ہوتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے قہر اور اس کی عظمت کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ تم لوگ دعا کے ذریعے، اس بات بہت ضروری ہے کہ تم لوگ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معرفت طلب کرو، بغیر اس کے یقین کامل ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ اس وقت حاصل ہوگا جب یہ علم ہو کہ اللہ تعالیٰ سے قطع تعلق کرنے میں ایک موت ہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے جہاں دعا کرو وہاں ساتھ ہی تدابیر کے سلسلے کو ہاتھ سے نہ چھوڑو، اور تمام محفلیں اور مجلسیں جن میں شامل ہونے سے گناہ کی تاریخ ہوتی ہے ان کو ترک کرو، اور ساتھ ہی دعا بھی کرتے رہو۔ اب ہماری مجلسیں آج کل تو دنیا میں کون سی ہیں جو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں؟ کہیں ٹی وی ہے، کہیں انٹرنیٹ ہے، کہیں فیس بک ہے، اب ایسی چیزیں ہیں جن کو دنیا والے محسوس کرنے لگے ہیں۔ پہلے خبر آئی تھی گزشتہ دنوں میں کہ امریکہ میں ہی اس بات پر کہ فیس بک نے بہت بےچینیاں پیدا کر دی لوگوں میں، 6 لاکھ سے زیادہ اکاؤنٹ انہوں نے وہاں بند کر دیے۔ بہرحال فرمایا کہ دعا کو جہاں دعا کرو وہاں ساتھ ہی تدابیر کے سلسلے کو ہاتھ سے نہ چھوڑو، اور تمام محفلیں اور مجلسیں جن میں شامل ہونے سے گناہ کی تاریخ ہوتی ہے ان کو ترک کرو، اور ساتھ ہی دعا بھی کرتے رہو، اور خوب جان لو کہ ان آفات سے جو قضاء و قدر کی طرف سے انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں، جب تک خدا تعالیٰ کی مدد ساتھ نہ ہو ہرگز رہائی نہیں ہوتی۔ گناہوں سے بچنا بغیر معرفت الہی کے ممکن نہیں ہے، اور فرماتے ہیں کہ یقیناً یاد رکھو کہ گناہوں سے بچنے کی توفیق اس وقت مل سکتی ہے جب انسان پورے طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاوے۔ یہی بڑا مقصود انسانی زندگی کا ہے کہ گناہ کے پنجے سے نجات پالے۔ دیکھو ایک سانپ جو خوشنما معلوم ہوتا ہے، بچہ تو اس کو ہاتھ میں پکڑنے کی خواہش کر سکتا ہے اور ہاتھ بھی ڈال سکتا ہے، لیکن ایک عقل مند جو جانتا ہے کہ سانپ کاٹ کھائے گا اور ہلاک کر دے گا، وہ کبھی ضرورت نہیں کرے گا کہ اس کی طرف لپکے، بلکہ اگر معلوم ہو جاوے کہ کسی مکان میں سانپ ہے تو اس میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ ایسا ہی زہر کو جو ہلاک کرنے والی چیز سمجھتا ہے تو اس کے کھانے پر دلیر نہیں ہوگا۔ بس اسی طرح پر جب تک گناہ کو خطرناک زہر یقین نہ کر لے اس سے بچ نہیں سکتا۔ یہ یقین معرفت کے بدون پیدا نہیں ہو سکتا، جب تک معرفت نہ ہو اس وقت تک یہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ کیا بات ہے، معرفت ہے، اس کا علم ہے کہ زہر بھی خطرناک ہے، سانپ بھی خطرناک ہے، تبھی ان سے بچتا ہے۔ فرمایا کہ وہ کیا بات ہے کہ انسان گناہوں پر اس قدر دلیر ہو جاتا ہے باوجود ہے کہ وہ خدا تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور گناہ کو گناہ بھی سمجھتا ہے۔ اس کی وجہ بجوز اس کے اور کوئی نہیں کہ وہ معرفت اور بصیرت نہیں رکھتا جو گناہ سوچ فطرت پیدا کرتی ہے۔ اگر یہ بات پیدا نہیں ہوتی تو پھر اقرار کرنا پڑے گا کہ معاذ اللہ اسلام اپنی اصلی مقصد سے خالی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں، یہ مقصد اسلام ہی کامل طور پر پورا کرتا ہے، اور اس کا ایک ہی ذریعہ ہے مکالمات و مخاطبات الہیہ، کیونکہ اسی سے اللہ تعالیٰ کی ہستی پر کامل یقین پیدا ہوتا ہے، اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ فی الحقیقت اللہ تعالیٰ گناہ سے بیزار ہے، وہ سزا دیتا ہے۔ گناہ ایک زہر ہے جو اول صغیرہ سے شروع ہوتا ہے اور پھر کبیرہ ہو جاتا ہے اور انجام کا کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر گناہوں سے روکنے کے لیے معرفت کی اہمیت کو جگہ فرماتے ہیں کہ معرفت بھی ایک شے ہے جو کہ گناہ سے انسان کو روکتی ہے، جیسے جو شخص سانپ
beyan etmiştir. Marifet شیر کو ہلاک کرنے والا جانتا ہے uzak تو ان کے tutar. نزدیک نہیں جاتا. Mesela چیزوں کو semmul کے بارے far میں علم ہے ve کہ یہ yılan مار ve سکتے ہیں، arslanı ہلاک کر سکتے ہیں öldüren انسان کو. onlar görürse bunlara اس لیے ان کے نزدیک نہیں جاتا. yaklaşmaz. ایسے جب تم کو معرفت ہوگی Semmul far bir تو تم zehirdir. گناہ کے نزدیک نہ پھٹکو گے. Bunlar insanı اس helak کے لیے edebilir. Onun ضروری için ہے insan کہ bunlara یقین بڑھاؤ yaklaşamaz. اور Aynı دعا سے şekilde بڑھے گا. eğer bilirseniz اور siz یقین günaha asla یقین yaklaşmazsınız. بڑھاؤ اور وہ Onun دعا سے için بڑھے گا. gereklidir yakini اور çoğaltmak نماز için. خود O دعا dua ہے. ile çoğalacak. نماز کو جس قدر سنوار کر ادا کرو گے اسی قدر گناہوں سے رہائی پاتے جاؤ گے. Ve namaz معرفت bizzat صرف قول duadır. سے حاصل نہیں ہو سکتی. Namazı ne kadar بڑے güzel بڑے حکیموں نے olarak خدا کو اس لیے eda چھوڑ دیا ederseniz o کہ ان derecede کی نظر günahlardan مصنوعات پر korunursunuz. رہی اور Marifet دعا کی yalnız ضرورت söz ile توجہ نہ elde کی. edilemez. جیسا کہ ہم نے Birçok ابراہیم میں hekim ذکر Allah'ı کیا terk ettiler. اس بارے میں. Onların ابراہیم gözü احمدیہ میں مسلم صاحب نے کافی تفصیل سے duaya سمجھا دیا. yönelmedi. فرماتے ہیں مصنوعات سے تو انسان Biz کو ایک bu ثانے کے konuda وجود کی ضرورت ثابت Berayni ہوتی ہے Ahmediye'de کہ detaylı ایک فاعل olarak ہونا beyan چاہیے ettik. لیکن یہ نہیں Diyor ثابت ki ہوتا کہ وہ ہے بھی. ہونا چاہیے اور شے bir ہے insan اور ہے bir fail اور شے olabilir. Allah olmalı. Fakat var اور شے mıdır? ہے. اس Olmalı ہے کا başka علم fakat سوائے vardır دعا کے başkadır. نہیں حاصل ہوتا. Bir yaratıcı. اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا علم دعا سے Bu حاصل ہوتا ہے. vardır. Bunun عقل سے bilgisi کام لینے dua والے olmadan insana ہے nasip کہ olamaz. علم کو نہیں پا سکتے. Allah-u Teala'nın var اور صرف عقل oluşunun سے کام لینا bilgisi dua ile insana nasip olur. ہے ہونا Akıl چاہیے اور ہے کہ پھر کو kullanan محسوس نہیں کر سکتے. ہے کہ علم کو پا نہیں vardır. سکتے. Seviyesine اسی لیے ulaşamazlar. اس لیے ہے Olmalı یہ یعنی کہ ve vardır ایک arasındaki محاورہ ہے farkı کہ خدا را bellidir بخدا aradaki تواں fark. کہ خدا کو خدا Fark کے şu ذریعے ہی پہچانا sebeptendir. جاتا ہے. خدا را بخدا تواں شناخت Allah'a کو Allah تعالیٰ کے ذریعے vasıtasıyla ہی ulaşın. پہچانا جاتا ہے. Onu لا vasıtasıyla تدرکہ tanıyın. الابصار کے بھی یہی معنی ہے Khudara کہ وہ صرف bakhuda عقلوں tamam کے ذریعے سے şenaf. شناخت نہیں کیا جا سکتا Allah ile بلکہ خود جو vasıtasıyla ذریعے اس نے بتلائے ulaşır. La ہیں tudrekul ان absarın سے ہی اپنے anlamı budur. وجود کو شناخت Yalnız o akıl کرواتا ile ہے. tanınamaz. اور اس امر کے لیے اهدنا الصراط Onun kendisinin المستقیم beyan صراط ettiği الذین yollarla o انعمت kendi علیہم vücudunu جیسی اور کوئی tanıtır. دعا نہیں ہے. Ve bunun için ehdine حقیقی sıratel توبہ کی وضاحت mustakim فرماتے ہوئے sıratel فرماتے lezine ہیں an'amte کہ جو aleyhim خدا کی تلاش gibi میں başka bir dua yoktur. استقلال سے لگتا ہے وہ اس کو پا Sonra لیتا ہے. gerçek tövbeyi نہ izah صرف پا ederken لیتا der ہے ki بلکہ میرا تو یہ her ایمان kim ہے Allah-u کہ اس کو Teala'yı دیکھ لیتا ہے. ararken tam عربی olarak علوم کی ararsa تفصیل onu میں کس قدر bulur. وقت اور Yalnız روپیہ صرف bulmaz. کرنا پڑتا ہے. Ben inanıyorum ki یہ onu görür. علوم روحانی علوم کی تحصیل کے قواعد کو Arzi bilgisini صاف elde طور پر etmek بتا için رہے ne ہیں. kadar çaba sarf eder insan, ne kadar zaman harcar. عام جو دنیا داری کی تعلیم ہے اس پہ محنت لگاتے ہیں، روپیہ بھی Manevi لگاتے ہیں. bilgilerin yolunu da açarlar bunlar. روحانی علوم کو Maddiyatın حاصل bilgileri کرنے کے لیے ضروری ile ہے. insan para sarf eder, zaman ہمارا harcar. Bu مذہب جو usuller روحانی علوم کے مبتدی کے لیے ہونا چاہیے manevi یہ bilgileri ہے elde etmeyi کہ de وہ پہلے gerekli خدا کی ہستی gösterirler. پھر اس کی صفات کی Bizim dinimiz واقفیت پیدا کرے. ایسی şudur واقفیت ki جو یقین کے درجہ تک پہنچ önce جائے Allah-u Teala'nın تب اللہ varlığı, تعالیٰ کی onun ذات sıfatları اور اس کی صفات کاملہ bilsin. پر اس کو اطلاع مل Öyle جائے گی bilgi ki اور yakin اس کی روح اندر derecesine سے بول اٹھے ulaşsın. گی. O zaman پورے Allah-u اطمینان کے Teala'nın ساتھ اس نے خدا zatı کو ve پا onun لیا. kamil جب اللہ sıfatlarına تعالیٰ sahip کی ہستی پر olacak. ایسا ایمان پیدا ہو Ve جاوے onun ruhu کہ içten وہ یقین کے konuşacak. درجے تک پہنچ جاوے Tam اور itminan ile انسان Allah-u محسوس کر لے Teala'ya کہ اس نے گویا خدا ulaşmıştır. کو دیکھ لیا ہے Allah-u اور Teala'nın اس کی varlığına صفات öyle سے bir واقفیت حاصل yakin ہو جاوے olursa, کہ گناہ سے نفرت insan پیدا ہو yakin جاتی ہے. mertebesine طبیعت ulaşırsa جو ve پہلے insan گناہ Allah-u کی طرف Teala'nın جھکتی تھی gördüğünü beyan ederse, اب ادھر سے onun ہٹتی اور نفرت sıfatlarını کرتی ہے. öğrenirse o zaman اور یہی توبہ günahlardan ہے. nefret eder. پھر معرفت الہی Önce کے onun حصول کے لیے tabiatı günahlara yönelir ve ondan sonra da onlardan nefret eder ve tövbe de budur. کہ سورہ فاتحہ میں جو Sonra 5 وقت marifet-i ilahi فریضہ elde نماز میں پڑھی etmek için جاتی ہے. edine sırat-ı müstakime daha da سورہ فاتحہ میں جو açıklarken 5 der ki وقت Mesih فریضہ نماز Aleyhisselam میں پڑھی جاتی ہے یہی Fatiha تو دعا سکھائی suresinde گئی Fatiha ہے. suresi 5 اهدنا vakit الصراط namazda kılınır. المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو Bu کسی امتی کو Fatiha suresinde اس edine نعمت کے sırat-ı حاصل ہونے سے müstakim کیوں duası انکار کیا öğretilmiştir. جاتا ہے؟ Edine sırat-ı کیا müstakim سورہ sırat-ı فاتحہ lezine وہ نعمت جو anamta خدا aleyhim. تعالیٰ سے مانگی گئی ہے O zaman ümmetten نبیوں کو hiç دی گئی birisi تھی neden وہ inkar درہم و edebilir? دینار ہے. Fatiha suresinde کہ انبیاء Allah-u علیہ Teala'dan السلام istenen کو nimet مکالمہ اور peygamberlere مخاطبہ الہیہ کی verildi. نعمت ملی تھی O dirhem جس کے ذریعے miydi? سے ان کو Para معرفت ان mıydı? کی Hayır. معرفت حق الیقین کے مرتبے تک Peygamberlere پہنچ گئی تھی mukaleme-i اور گفتار muhatabe کی ilahiye تجلی nimeti دیدار کے verilmişti. مقام کے قائم Onların مقام ہو گئی تھی. marifeti hakkul yakin Yani ye mertebesine baten ulaşmıştır. Ve تجلی اللہ konuşmanın تعالیٰ سے tecellisi مکالمہ کی تجلی تھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے قائم مقام ہو گئی gözüyle تھی. اتنی زیادہ görmenin شدت سے yerine geçer. اتنا زیادہ قربت پیدا ہو گئی اللہ تعالیٰ سے. فرمایا پس یہ جو دعا کی جاتی ہے
o kadar kuvvetli bir şekilde bu mukaleme ilahi oldu ki sanki onu gördüler. Onun için bu dua ya Rabbi bize bir yol göster ki onunla biz senin nimetini elde edelim. Eskilerin elde ettiği nimeti biz de edelim. Bunun anlamı nedir? Bizimle de konuş, mukaleme muhatibe şerefine bizi nail eder. Et ya Rabbi. Bazı cahiller derler ki bizim imanlarımızı kuvvetlendir ve ameli salih etmemizi bize nasip et. Ve razı olduğun işleri yapmamızı bize nasip et derler. Fakat bu cahiller bilmezler ki imanın kuvvetlenmesi ve ameli salihinin yapılması ve Allah-u Teala'nın rızasına göre ayak atması bütün bunlar marifeti kamilenin sonucudur. Bir kalp Allah-u Teala'nın marifetinden pay almazsa o kalp kuvvetli iman ve ameli salihden de imansız olur. O da kendisine nasip olamaz. Marifet vasıtasıyla Allah-u Teala'nın korkusu insanın kalbinde oluşur. Ve marifet ile Allah-u Teala'nın sevgisi cüş eder. Dünyada da görülür. Her şeyin korkusu yahut sevgisi marifet vasıtasıyla oluşur. Eğer karanlıkta bir arslan yanınızda olursa ve siz onu bilmezseniz derseniz ki bu bir keçidir. O zaman korku duymazsınız. Ancak bilirseniz bu arslandır. O zaman siz oradan kaçıp gideceksiniz. Aynı şekilde bir inci yüzlerce liralık olan onu bir taş görürsünüz ve o zaman ona perva etmezsiniz, aldırış etmezsiniz. Ancak eğer onun yüceliğini bilirseniz o zaman onun sevgisine divane olursunuz. Ve mümkün olduğu kadar onu elde etmeye çalışırsınız. Demek ki bütün sevgi ve korku marifete bağlıdır. اور نہ اس مکان کو چھوڑ سکتا ہے اس کی نسبت اس کو یقین ہو جائے کہ اس کے نیچے ایک بڑا بھاری خزانہ مدفون ہے. اب چونکہ تمام مدار خوف اور محبت کا معرفت پر ہے اس لیے خدا تعالیٰ کی طرف بھی پورے طور پر اس وقت انسان جھک سکتا ہے جبکہ اس کی معرفت اللہ تعالیٰ کو صحیح معرفت ہوگی تبھی اس کی محبت دل میں پیدا ہوگی تبھی اس کا خوف فرمایا اول اس کے وجود کا پتہ لگے اور پھر اس کی خوبیاں اور اس کی کامل قدرت میں ظاہر ہوں اور اسی قسم کی معرفت کب میسر آ سکتی ہے وجود اس کے کسی کو خدا تعالیٰ کا شرف مکالمہ اور مخاطبہ حاصل ہو اور پھر اعلان الہی سے اس بات کو یقین آ جائے ancak عالم الغیب Allah-u Teala kendisiyle mukaleme ve muhatibe ederse o zaman böyle bir bilgi kendisine nasip olabilir. Allah alimul gayb'dir ve kadirdir. Ne isterse onu yapar. Bütün bunları bilince Allah-u Teala'nın varoluşuna insan inanır. İman ve amel-i salih neye güvenilir? Allah-u Teala'nın mukaleme-i muhatebesidir. İlk onun varoluşunu elde edilir ve ondan sonra o kudretleri kendi gözleriyle görür. Bu nimettir. Peygamberlere nasip, bu nasip oldu. Sonra bu emir edildi. Bunu benden isteyiniz ki ben size dahi vereceğim. Onun eğer bir insanın kalbinde bu susuzluk yaratıldıysa روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں تمام سعادت مندوں کا مدار خدا شناسی پر ہے اور نقصانی جذبات اور شیطانی محرکات سے روکنے والی صرف ایک ہی چیز ہے جو خدا کی معرفت کاملہ کہلاتی ہے. اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ خدا ہے, وہ بڑا قادر ہے, وہ ذو العذاب الشدید ہے. معرفتی کاملسی Onunla Allah vardır diye insan bilir. Kudret sahibidir, azap verendir. ایک بھسم کرنے والی بجلی گراتا ہے, ایسی بجلی گراتا ہے جو اس کو جلا کے خاک کر دیتی. بس جب تک انسان آمنت باللہ ہے وجود سے نکل کر عرفت اللہ منزل پر قدم نہیں رکھتا, o zaman insan amentu billahi حد سے نکل کر bunun sınırından çıkarak Araftullah menziline girmezse Allah-u Teala'ya inanmak sınırından tanımanın sınırına girmezse onun günahından kurtulması muhaldır, uzaktır, zordur.
ایک ایسی صداقت ہے جس کو ہم بتلا نہیں سکتے. ہمارا روزانہ تجربہ اس امر کی دلیل ہے کہ جس سے انسان ڈرتا ہے اس کے نزدیک نہیں جاتا. مثلا جب کہ یہ علم ہو کہ سانپ ڈس لیتا ہے، اس کا ڈسا ہوا ہلاک ہو جاتا ہے، تو کون دانشمند ہے جو اس کے منہ میں اپنا ہاتھ دینا تو درکنار کبھی ایسے سوتے کے نزدیک بھی جانا پسند کرے جس سے کوئی زہریلا سانپ مارا گیا. اسے خیال ہوتا ہے کہ اس کے زہر کا اثر اس میں باقی نہ ہو، یعنی سوٹے میں بھی نہ لگا ہو زہر کا اثر. اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ فلاں کے اندر میں شیر ہے، ممکن نہیں کہ اس میں سفر کر سکے یا کم از کم تنہا جا سکے. بچوں تک میں مادہ اور شعور موجود ہے. جس چیز کے خطرناک ہونے کا ان کو یقین دلایا گیا ہے وہ اسے کرتے ہیں. بس جب تک انسان میں خدا کی معرفت اور گناہوں کے زہر ہونے کا یقین پیدا نہ ہو، کوئی اور طریقہ کسی کی خودکشی ہو یا قربانی کا خون نجات نہیں دے سکتا اور گناہ کی زندگی پر موت وارد نہیں کر سکتا. یقیناً یاد رکھو کہ گناہوں کا سیلاب اور نفسانی جذبات کا دریا بجز اس کے رک نہیں سکتا. ایک چمکتا ہوا یقین اس کو حاصل ہو کہ خدا ہے اور اس کی تلوار ہے ہر ایک نافرمان پر بجلی کی طرح گرتی ہے. جب تک یہ پیدا نہ ہو گناہ سے بچ نہیں سکتا. اگر کوئی کہے کہ ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں اور اس بات پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ وہ نافرمانوں کو سزا دیتا ہے مگر گناہ ہم سے دور نہیں ہوتے. میں جواب میں یہی کہوں گا کہ یہ جھوٹ اور نفس کا مغالطہ ہے. سچے ایمان اور سچے یقین اور گناہوں میں باہم عداوت ہے. جہاں سچی معرفت اور چمکتا ہوا یقین خدا پر ہو وہاں ممکن نہیں ہے کہ گناہ ve günah arasında düşmanlık vardır. Nerede gerçek marifet ve Allah-u Teala'nın marifeti olursa o zaman insan günaha eşleyemez. Sonra der ki Allah-u Teala'ya çabuk el atmalıyız Allah-u Teala'ya doğru. اور کوئی نہ کوئی حصہ تاریکی کا اسے لگا ہی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ کی طرف ایسی حرکت کرو گے دعا سے قبول تو اس سے زیادہ تمہاری طرف حرکت کرے گا. لیکن اول تمہاری طرف سے حرکت کا ہونا ضروری ہے. یہ خام خیالی ہے کہ بلا حرکت کیے اس سے کسی قسم کی توقع رکھی جائے. یہ سنت اللہ اسی طریقے سے جاری ہے کہ ابتدا میں انسان سے فعل صادر ہوتا ہے ama bir hareket etmeden ondan bir şey beklenemez. Bu Allah-u Teala'nın sünnetidir. Başlangıçta insan bir iş yapar. Ondan sonra Allah-u Teala'nın netice olarak bir işi olur. Eğer bir insan bütün kapılarını kapatırsa onun kapatması bu bir iş olacak. Onun Allah-u Teala'nın işi olacak ki o evde karanlık çökecek. Ancak insan o kişiye girince sabır etmeli. روزے بھی رکھے صدقہ خیرات بھی دیا مجاہدہ بھی کیا bazı kimseler derler ki biz her çeşit hayır yaptık namaz kıldık oruç tuttuk sadaka verdik وہ خدا تعالیٰ کی mücahede ایمان ettik نہیں رکھتے ancak bir şey elde edemedik. Böyle insanlar ezeli şekavet sahibi olurlar. Allah-u Teala'nın Rabbi oluşuna inanmazlar ve bütün ameller Allah için yapmamış olurlar. Allah için bir iş yapılırsa mümkün değil ki o zayi gitsin. Ve Allah-u Teala onun ecrini bu hayata vermesin. Onun için insanlar şüphe içinde kalırlar. Ve Allah-u Teala'nın varlığını bilemezler. Var mı yok mu? کہ اس کے سینے والا ضرور کوئی ہے. یہ گھڑی ہے وقت دیتی ہے. اگر جنگل میں بھی انسان کو مل جاوے تو خیال کرے گا کہ اس کے بنانے والا ضرور ہے. بس اسی طرح خدا تعالیٰ کے افعال کو دیکھو کہ اس نے کس کس کی گھڑیاں بنا رکھی ہیں, کس کس قسم کی گھڑیاں بنا رکھی ہیں, کیسے کیسے عجائبات قدرت ہیں. ایک طرف تو اس کی ہستی کے اپنی دلائل ہیں, ایک طرف نشانات ہیں. وہ انسان کو منوا دیتے ہیں کہ ایک عظیم شان قدرتوں والا خدا موجود ہے. deliller vardır varoluşunun. Bir taraftan mucizeler vardır ki insana bilgi verirler ki azimuşşan Allah vardır. Şanı yüce olan Allah vardır. مذہب کی جڑ خدا شناسی ve peygamberler bunu getirirler. Ve buna da teşgoyi derler. Teşgoyi. اور اس کے پھول غیبی haber. Sonra der ki اور اس کا پھل marifet ve Allah-u Teala'nın nimetleri ve onun جو رب اور اس کے بندوں میں پیدا ہو جاتی ہے. amelleri hayırlı amellerdir. متمتع ہونا روحانی تقدس و پاکیزگی کا مثمر ہے. Allah ve kul arasında olan sevgidir. Ve o meyveyi elde etmek اور عشق الہی pak بقدر معرفت olmanın neticesidir.
sevginin kemalı, marifetin kemalı neticesinde olur. Ve Allah-u Teala'nın aşkı marifet nispetinde oluşur. پھر آپ فرماتے ہیں خدا ایک موتی ہے، اس کی معرفت کے بعد انسان دنیاوی اشیاء کو ایسی حقارت اور ذلت سے دیکھتا ہے کہ اس کے دیکھنے کے لیے بھی اسے طبیعت پر ایک جبر اور اکرام کرنا پڑتا ہے. بس خدا تعالیٰ کی معرفت چاہو اور اس کی طرف ہی قدم اٹھاؤ کہ کامیابی اسی میں ہے. فرماتے ہیں میں سچ سچ کہتا ہوں کہ انسان کا تقوی، ایمان، عبادت، طہارت سب کچھ آسمان سے آتا ہے اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے. وہ چاہے تو اس کو قائم رکھے، چاہے تو دور کر دے. بس سچی معرفت اسی کا نام ہے کہ انسان اپنے نفس کو مسلوب اور لا شے میں اور آستانہ الوہیت پر گر کر انکسار اور عجز کے ساتھ خدا تعالیٰ کے فضل کو طلب کرے اور اس نور معرفت کو مانگے جو جذبات نفس کو جلا دیتا ہے اور اندر ایک روشنی اور نیکیوں کی قوت اور حرارت پیدا کرتا ہے. پھر اگر اس کے فضل سے اس کو حصہ مل جائے اور کسی وقت کسی قسم کا بست اور شرع صدر حاصل ہو جائے تو اس پر تکبر اور ناز نہ کرے، بلکہ اس کی فروتنی اور انکسار میں اور بھی ترقی ہو، کیونکہ جس قدر وہ اپنے آپ کو لا شے سمجھے گا اسی قدر کیفیات اور انوار خدا تعالیٰ سے جو اس کی روشنی اور قوت پہنچائیں گے. اگر انسان یہ عقیدہ رکھے گا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی اخلاقی حالت عمدہ ہو جائے گی. دنیا میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا بھی تکبر ہے اور یہی حالت بنا دیتا ہے. پھر انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ دوسرے پر لعنت کرتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں سب باتیں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے جو اس جماعت کو بنانا چاہا ہے اس سے یہی غرض رکھی ہے کہ وہ حقیقی معرفت جو دنیا میں گم ہو چکی ہے اور وہ حقیقی تقوی و طہارت جو اس زمانے میں پائی نہیں جاتی اسے دوبارہ قائم کریں. آپ اس بارے میں فرماتے ہیں اس وقت بھی فرمایا کہ اس وقت بھی چونکہ دنیا میں فسق و فجور بہت بڑھ گیا ہے اور خدا شناسی اور خدا رسی کی راہیں نظر نہیں آتی، راہیں نظر نہیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو قائم کیا ہے اور محض اپنے فضل و کرم سے اس نے مجھ کو مبعوث کیا ہے تا میں ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ سے غافل اور بے خبر ہیں اس کی اطلاع دوں، اور نہ صرف اطلاع بلکہ صدق اور صبر اور وفاداری کے ساتھ اس طرف آئیں، انہیں خدا تعالیٰ کو دکھلا دیں جو اس طرف آئیں سچائی اور صبر اور وفاداری کے ساتھ خدا تعالیٰ کو دیکھ لیں کو ماننے کے بعد. پھر فرمایا کہ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب کیا اور فرمایا انت منی و انا منک، یعنی تو مجھ سے ہے یا مجھ سے ظاہر کیا گیا اور میں تجھ سے. بس یہ مقصد ہے اس کے لیے آپ مبعوث ہوئے تھے کہ خدا تعالیٰ کی ایسی معرفت ہمیں پیدا فرمائیں گویا ہم خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہیں اور اپنے ہر فعل کو خدا تعالیٰ کی محبت اور sanki biz Allah-u Teala'yı görmüş olalım ve her işimizi Allah-u Teala'nın sevgisi ve onun korkusunu göz önünde bulundurarak yapalım. Her işimizi. Öyle marifet-i ilahi bize nasip olsun. Ki bizim günahlarımızı yok etsin, yaksın ve geliş gayesini tamamlayanlardan olalım. Allah-u Teala onu bize nasip etsin. Bütün bunları عمل etmemizi ve bunun ruhunu anlamamıza bize nasip etsin. Bugün bir cenaze vardır, geldi mi? Namazdan sonra bir cenaze vardır, hazır cenaze. Ben aşağı inip cenaze kıldıracağım, siz burada camide kalacaksınız. Arkamda siz de cenazeyi eda edin. Abdülsubhan Mannan Din'in cenazesidir. Abdülmanan Din'in oğluydu. 72 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Buraya gelen ilk insanlardan birisiydi. Buraya geldiler İngiltere'ye. 1945 senesinde buraya geldiydi. Jalsa Salana'ya 30 seneye kadar emanet şubesinde hizmetlerde bulundu. Nasir Din'in amcasının oğluydu. Cenaze namazını cumadan sonra kıldıracağım. Elhamdülillah
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر